زندگی کی دوڑ میں ہم سب کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، جائیداد، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا آخری مقام کیسا ہوگا؟ آج آپ کو شہر فیصل آباد کے ایسے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ ایک قبرستان فٹ پاتھ پر بنا ہوا ہے اور پیدل چلنے والے جو راہگیر ہیں اسے دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ قبریں جو آپ دیکھ رہے ہیں فٹ پاتھ پر بنی ہوئی ہیں، شاید ان میں دفن افراد نے اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری ہو، لیکن آج وہ ایک ایسی جگہ آرام فرما ہے جہاں ہر کوئی گزرتا ہے۔ کیا انہیں کبھی اندازہ تھا کہ ان کا آخرت کا ٹھکانہ ایسا ہوگا؟ یہ فٹ پاتھ پر بنا قبرستان فیصل آباد کی معروف سڑک ڈچکوٹ روڈ پر واقع ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان تو پہلوں سے ہی بنے ہیں، سمجھے؟ آج نا پاکستان سے بھی پھر بنے ہیں، کراچی آئے ہیں جو جوڑ کے ادو آ قبرستان سے پہنتا سی اتنے، پھر ادھر بھی پی گیا، سڑک والے پاسے بھی پی گیا اتنے، پھر انہوں نے آرڈر دے دیا بھی ڈھا دیو۔ وہ ٹریکٹر لے کے گئے، وہ اتوں کو ڈھا گئے 5-7-10 قبر کنیا ڈھا کے ادھرلے پاسے 2-3 اتنے بھی ڈھاتی ہیں، مغروں بازی موجود ہو گیا، بس اتوں بند ہو گئے۔ اتوں سپ نکلے پھر 2 سانپ نکلے اندر سے 2 سپ نکلے ہے، وہ سپ نکلے دیکھ کے نا سپا دیکھ کے ٹریکٹر اس سے رکے ہے۔ تو اس وقت کی یہیں پر یہ قبریں موجود ہیں، نہیں اسی طرح رکھا گیا؟ مضبوط ہے یہ قبر، انہوں نے کوئی چھڑیا کسی نے۔ کوئی آتا جاتا بھی ہے ادھر ان کی دیکھ بھال کے؟ آدھے جانے کہڑے یہاں دیا ہے انہوں نے آنا ہی آنا، کنہ دیا ہے انہوں نے آنا ہی آنا، میں سلامی دے کے جانے اگلے۔ تو یعنی جب وہ واقعہ ہوا تھا، جب قبریں گرائی جا رہی تھی، تو آپ نے خود دیکھا تھا یہ سب کچھ؟ یہ خبریں شروع تو اسی طرح ہی ہیں، یہ نہیں ڈٹھیاں جدہ دسیا نا انہیں، ڈٹھیاں نہیں ہیں، باقی سارا قبرستان ہٹا گیا سے۔ لوگ وغیرہ گزرتے ہیں ادھر سے؟ ہاں گزرتے ہیں، گزرتے اس کے ہیں۔ علاوہ کبھی کوئی ایسی چیز محسوس کی؟ کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز محسوس کی ہو آپ نے؟ نہیں کوئی ایسی نہیں۔ یعنی وہ جو سانپ والا واقعہ تھا وہ ایک بار؟ ہاں یہ ہوئی ہے کہ کوئی بزرگ با، کوئی بزرگ آ، یہی ہے۔ باقی آ جڑا ساری کچی آبادی سی۔ ٹوٹل کتنی قبریں ہیں یہ جو فٹ پاتھ کے اوپر؟ ہونگی 5-6، باقی ادھر 20 تھی اور سامنے۔ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, بہت بڑا صاحب سی۔ مقامی لوگوں کی تو آپ نے گفتگو سنی، لیکن اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے اور آخرت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ حافظ خبیب صاحب موجود ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ حافظ صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اگر اس طرح جو ہے وہ قبرستان ڈیولپ بھی ہو جائیں یا بن بھی جائیں تو اس کے اوپر شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ قبرستانوں کی جو جگہ ہے وہ متعین ہونی چاہیے، جیسے جنت البقیع کی جگہ، جنت المالا کی جگہ، اور جو بھی کوئی قبرستان بنا زندگی اس کی جگہ متعین کر دی جاتی ہے، اس میں صرف یہی ان کی تدفین کا کام ہونا چاہیے۔ یہ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم تدفین کر دیتے ہیں، اس سے مردوں کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس میں دل سے عظمت نکلتی ہے اور اس کی جو ہے وہ تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک تو گورنمنٹ الحمدللہ یہ جب بھی کوئی ٹاؤن یا کالونی پاس کرے تو اس میں جگہ جو ہے وہ مقرر کرے، ٹھیک، پہلے درجے کا۔ تو اگر ہو بھی جائے تو ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نہیں معلوم ہوتا، انسان اپنی زندگی کے اندر مصروف رہتا ہے، ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، کئی لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اختتام جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف آتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا اختتام کس جگہ پر ہوگا، تو اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو موت کا وقت ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہوتا، اور کس جگہ پر انسان کی روح قبض ہونی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ہمیں قبر کی نصیب کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ بھی اللہ کو علم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا اختتام اچھا کرنا، اچھے مقام پہ کرنا، اور ہمیں اپنی یہ جو زمین ہے تیری اس میں جگہ نصیب کرنا۔ یہ ہمارے بڑے یہی کہتے تھے بزرگ کہ یہ ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اب بہت ساری یعنی کوئی سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، کوئی جہاز سے ہلاک ہوا تو پتہ نہیں اس کے کہاں گیا تھا،
تو یہ اس لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے ہیں اللہ خاتمہ ایمان اور بالخیر فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خیر و عافیت سے آخری سفر بھی جو ہے فرمائے۔ اچھا، یعنی اگر ان دونوں باتوں کو جوڑ لیا جائے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ آخری سانس آئے اور یہ زمین جو ہے وہ آپ کو قبول کرے۔ جب تک دیکھیں نا جی زمین قبول نہیں کرے گی، اب فرعون کو زمین نے قبول نہیں کیا، وہ بادشاہ بھی تھا، دولت والا بھی تھا، فوج والا بھی تھا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ایسے نہیں تھے کہ اس کے پاس وسائل، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی زمین نے اسے قبول نہیں کیا، آج تک وہ زمین کے اوپر رڑ رہا ہے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو یاد رکھو، اس کے لیے قبرستان میں جایا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہمارے دادا ابو کی قبر کدھر ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری نانا ابو کی قبر کدھر ہے۔ ہم لوگ اس بات کو بالکل دنیا میں یہ چیز ابھی نفسہ نفسی کا جو دور جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم زندگی کا مقصد کس طرح ہم نے گزارنی ہے۔ اپنے بڑوں کو یاد رکھنا، اور سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ جس کو کہا گیا، والدین کے لیے اولاد کو کہا گیا، اور اولاد کو ہی اپنے والدین کی قبر میں جانا چاہیے اور جا کے وہاں پر ان سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ ہماری نیت پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں لینے کے لیے کیا آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع کی نہیں کیا، دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے۔ سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے رسول پر دی گئی ہوئی اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی پر نہیں اپنا آپ گزاریں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا کلمہ گو ہونا، اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے اسی کی مرضی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے اپنی زندگی گزارنی۔ یہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو کہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔